باغوں کے شہر میں سورج کے جلوے، صبح سویرے ہی گرمی محسوس ہونے لگی۔ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ پارہ 38 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ہوا 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے لگی۔ ہوا میں نمی کا تناسب 66% ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس ہفتے بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اگلے ہفتے بارشوں کا نیا سسٹم پنجاب میں داخل ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ لاہور سمیت ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہر سو سبز جھنڈیوں، برقی کمکموں اور درود و سلام کی صداؤں نے سما باندھ دیا۔ فضا درود و سلام کی خوشبو سے معطر، عاشقان رسول کا اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عقیدت و محبت کا اظہار۔ دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ توپوں کی سلامی کے دوران پاک فوج کے جوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ ریلوے اسٹیشن پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا اہتمام۔ تقریب میں شرکاء نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا، جبکہ شرکاء کی دستار بندی بھی کی گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر جشن کا سما، گھوڑوں کا رقص تقریب کی رونق بڑھاتا رہا۔ تقریب میں عقیدت، جوش اور خوشی کے رنگ نمایاں ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اصلاحی جماعت عالمی تنظیم العارفین کی جانب سے ریلی کا انعقاد۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے سفید لباس اور امن کی علامت سفید دستار پہن کر شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ دنیا میں اللہ کے قرب کا سب سے بڑا وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ہے۔ مقررین کے مطابق نبوت کا بنیادی مقصد توحید اور وحدانیت کا قیام ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا عید میلاد النبی کے مبارک اور پرمسرت موقع پر پیغام بولے، یہ وہ مبارک دن ہے جب رب کائنات نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن، برداشت اور احترام انسانیت کا درس دیا۔ نبی پاک محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقات کے حقوق دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت و احترام سے بھرپور پیغام۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات ہیں، آپ رہبر کائنات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ عید میلاد النبی کے مبارک ساتویں ہر مسلمان کے لیے سعادت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عالم انسانیت کے لیے اللہ کریم کا سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ یتیموں کا سہارا اور دو عالم کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سیرت النبی پر بھرپور عمل آپ سے محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی عالم اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو امن، محبت، برداشت، مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز کا حقیقی حل تعلیمات نبی پر عمل میں مضمر ہے۔ چودھری شجاعت حسین کی قوم اور امت مسلمہ کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبارکباد۔ بولے، نبی کریم کی ولادت باسعادت عالم انسانیت کے روشن دور کا آغاز 12 ربیع الاول ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی کے لیے لینے کا عہد کرنے کا دن ہے۔ عالم اسلام اپنے مسائل کا حل تعلیمات نبوی میں تلاش کرے۔ امت مسلمہ کو اتحاد، اخوت اور باہمی احترام کو فروغ دینا ہوگا۔ صوبائی وزیر خارجہ سلمان رفیع کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر پیغام۔ کہا، نبی کریم کی زندگی اثر ہم سب امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ دین اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا سعادت کی بات ہے۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق نے کہا، ہماری خوش قسمتی ہے اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمیں آج کے دن اسوہ حسنہ پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام۔ بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے امن، محبت اور رحمت کا پیغام ہے۔ نبی کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانیت کے لیے مشعل راہ ہیں۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اخوت، مساوات، برداشت اور باہمی احترام کا درس دیا۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں انسانیت کی خدمت، ضرورت مندوں کی مدد اور معاشرے میں محبت بانٹنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قومی اسمبلی کی استحقاق کمیٹی کا ایکشن۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے میٹروپولیٹن آفیسر ریگولیشن جواد الحسن کو ذاتی حیثیت میں کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے سمن جاری۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی افضل کھوکھر نے افسر کی سابقہ عدم حاضری کا سخت نوٹس دیتے ہوئے طلبی کی ہدایت کی۔ جواد الحسن کو اس سے قبل 12 اگست 2026 کو کمیٹی اجلاس میں پیش ہونا تھا، تاہم وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب انہیں 1 ستمبر 2026 کو دوپہر 2 بجے کانسٹیٹیوشن روم، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمن کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں کمیٹی اپنی قانونی اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب سے بھی متعلقہ افسر کی کمیٹی کے سامنے ذاتی حاضری یقینی بنانے کے لیے معاونت طلب کر لی گئی۔ پیمز میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد پنجاب حکومت کا فیصلہ۔ صوبے کے تمام بڑے سرکاری ہسپتالوں کے اطراف فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کے احکامات جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر پہلے مرحلے میں صوبے بھر کے 57 سرکاری ہسپتالوں کی فہرست تیار۔ ضرورت کے مطابق RHC، THQ اور دیگر ہسپتالوں کے گرد نئے فائر ہائیڈرنٹس نصب کیے جائیں گے۔ تمام واسطہ ایجنسیوں کو اہم مقامات کی نشاندہی اب فائر ہائیڈرنٹس کی تنصیب کا ٹاسک دیا گیا۔ مؤثر فائر فائٹنگ کے لیے ہسپتالوں کے اطراف فائر ہائیڈرنٹس انفراسٹرکچر بہتر بنایا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی تمام DHQ اور THQ ہسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ محکمہ صحت کو فائر سیفٹی کے SOPs کا دوبارہ جائزہ لینے، آگ بجھانے والے آلات اور دیگر سامان کی دستیابی اور آسان رسائی یقینی بنانے کا حکم۔ آلات کا باقاعدگی سے معائنہ، دیکھ بھال اور سروسنگ کا مکمل ریکارڈ رکھنے کی ہدایت۔ تمام CEO ہیلتھ اور MS کو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے سیفٹی ڈرل کرانے اور متعلقہ ریسکیو آفس سے مربوط روابط یقینی بنانے کا حکم۔ منظور شدہ الیکٹریکل لوڈ کی اسسمنٹ کا سرٹیفکیٹ متعلقہ اتھارٹی سے لینے کی ہدایت۔ سرکاری ہسپتالوں میں آتش زدگی کے واقعات سے بچاؤ کے لیے الیکٹریکل سیفٹی اقدامات سخت کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا تمام سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں، میڈیکل کالجوں، اسپیشلائزڈ میڈیکل اداروں اور ٹیچنگ ہسپتالوں کو مراسلہ جاری۔ تمام اداروں سے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی تصدیق شدہ تعمیلی رپورٹ 24 گھنٹے کے اندر طلب کر لی گئی۔ متعلقہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا اتھارٹی سے الیکٹریکل لوڈ اسسمنٹ کا تازہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت۔ واٹر ہائیڈرنٹس، فائر ایکسٹنگوشرز اور دیگر حفاظتی سامان کی دستیابی، آسان رسائی اور کارآمد حالت یقینی بنانے کا حکم۔ پیمز میں بچوں کی موت پر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن لاہور کا اظہار تشویش۔ واقعے کے محرکات، طبی انتظامات، سہولیات اور ذمہ داریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس طلب۔ جنرل سیکرٹری ڈاکٹر واجد علی کا کہنا ہے کہ نومولود بچوں کی اموات انتہائی حساس اور تشویشناک معاملہ ہے۔ واقعے کی شفاف، غیر جانبدار اور مکمل تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ کسی سطح پر غفلت یا انتظامی کوتاہی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نئے امیگریشن کاؤنٹرز بنا دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایئرپورٹ مینیجر کے ہمراہ نئے امیگریشن کاؤنٹرز کا افتتاح کیا۔ محسن نقوی بولے، نئے امیگریشن کاؤنٹرز فعال ہونے سے مسافروں کو سہولت ملے گی۔ محسن نقوی نے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی لاہور ایئرپورٹ کی ٹیم کی کاوشوں اور کام کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کی عالمی سطح پر تعریف۔ مریم نواز کو نوبیل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ سمٹ میں شرکت کی باضابطہ دعوت مل گئی۔ نوبیل سسٹینیبلٹی ٹرسٹ سمٹ 30 نومبر 2026 کو ہانگ کانگ میں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے ماحولیاتی تحفظ، جنگلات اور قدرتی نظام کی بحالی کے اقدامات قابل تحسین قرار۔ ہانگ کانگ سمٹ میں سربراہان مملکت، عالمی اداروں کے نمائندے اور سائنسدان شریک ہوں گے۔
اندرون لاہور میں دکانوں کی بڑی پیمانے پر منتقلی کا پلان تیار، سرکولر گارڈن کی اثر نو بحالی کی منظوری، 5.3 کلومیٹر طویل سرکولر گارڈن کے 768 کنال رقبے کو اپگریڈ کیا جائے گا، 329 کنال رقبے پر موجود تجاوزات ختم کی جائیں گی، اندرون شہر کی 1864 دکانیں منتقل ہوں گی، سرکولر گارڈن کے اطراف سرکاری عمارتوں اور انفراسٹرکچر کی بھی اثر نو ترتیب کی جائے گی۔ نئے سیویج سسٹم پر 4.82 کروڑ 90 لاکھ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔ منصوبے میں LDA، ٹیپا، واسا اور لیسکو کو آن بورڈ کر لیا گیا۔